بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا علم الفرائض یعنی سراجی کا تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو آخری چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو چیزیں میراث پر مقدم ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 وصیت۔ پہلی دو چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آج انشاءاللہ العزیز وصیت اور پھر اس کے بعد موانع ارث یعنی جن موانع اور رکاوٹوں کی وجہ سے آدمی وارث نہیں بنتا اس کا بیان ہوگا۔ تو چلیں آج وصیت کو شروع کرتے ہیں۔ وصیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور وصیت کیا ہوتی ہے وہ تو آگے وضاحت آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابتدائی اسلام میں وصیت فرض تھی، یعنی اپنے اختیار سے والدین اور رشتہ داروں کے لیے اپنے مال سے حصے مقرر کرنا موت کے وقت ہر شخص پر اور جس کے پاس مال ہے اس پر لازم اور ضروری تھا، لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے خود ہی بیان کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار کو بالکل ختم نہیں کیا، بلکہ ثلث مال میں یعنی 1/3 مال میں پھر بھی اس کے حصے کو باقی رکھا کہ تاکہ وہ اگر اس سے زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، بخل سے کام لیا ہے، تو آخری زندگی کے آخری حصے میں وہ وصیت کر جائے کہ میرے مال سے 1/3 کے بقدر اس سے مسجد وغیرہ بنا دی جائے یا کسی نیک کام کی وصیت کر جائے، یا پھر زندگی میں کسی آدمی نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہو، وہ اس کو خوش نہ کر سکا ہو تو وصیت کے ذریعے سے وہ اس کو خوش کر سکتا ہے کہ میرے بعد اس کو 1/3 مال دے دینا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابتدائی اسلام میں وصیت فرض تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کو خود حصے تمام ورثہ کے مقرر کر دی اور انسان کا حق صرف 1/3 مال میں باقی رکھا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ چونکہ وصیت کی بڑی اہمیت ہے، اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھیں۔ اگر کسی کی امانتیں ہیں یا کوئی اور چیز آدمی کے پاس رکھی ہے اور پتہ ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یا زندگی میں کسی اور کو دینی ہے لیکن اس کو دے نہیں سکا، تو اس کے لیے وصیت نامہ لکھ دے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول یہی رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی وصیت لکھتے تھے۔ اسی طرح حال میں ہی ہمارے استاد محترم اور بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث اور محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ نے اپنی جب مرنے کے بعد ان کی ڈیسک وغیرہ کو دیکھا گیا تو اس میں بہت سارے وصیتیں لکھی ہوئی اور ہر تھیلی کے اوپر الگ سے چٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ فلاں کا مال ہے اور اس میں سے بیوہ کو مال دیا جائے اور اس میں سے اپنے دوست احباب کو، اس طرح کے مختلف تھیلی کو مختلف چٹیں لگی ہوئی تھی تاکہ مرنے کے بعد کسی پر کوئی مال اور کوئی امانت پوشیدہ نہ رہے۔ اسی طرح بہت ساری امانتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی وصیت کی گئی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وصیت لکھیں لازمی طور پر، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وصیت کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو باتیں میت کے ذمہ واجب نہیں ہیں اور اس نے مرض الموت یعنی جس مرض میں اس کی موت واقع ہوئی ہے اس میں بطور احسان کے، مروت کے، تبرع کے ان کو لازم کر لیا تو یہ چیزیں وصیت کہلاتی ہے۔ مثلا کسی کا قرض معاف کر دیا یا کوئی خاص چیز یا مال اس کے لیے مقرر کر دی، یا مرض الموت میں یا اس سے پہلے معاملہ کر کے اس کو اپنی موت سے متعلق کر دیا، یعنی مرض الموت میں اس سے پہلے کوئی معاملہ کیا لیکن اس کو اپنی موت سے کے ساتھ متعلق کر دیا۔ مثلا یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد مسجد بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں اس قدر پیسہ دے دینا، یا فلاں شخص کو اتنا روپیہ دے دینا، یا فقراء مساکین کو کھانا وغیرہ کپڑے تقسیم کر دینا، یا فرائض اور واجبات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس میں کوئی غفلت اور کوتاہی ہو گئی ہو
اس کے ادا کرنے کے لیے ورثاء سے کہہ دینا کہ میری طرف سے ان چیزوں کو ادا کر دینا۔ یہ سب چیزیں وصیت میں شمار ہوں گی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ وصیت 1/3 مال میں ہوتی ہے، یعنی میت نے جتنا مال چھوڑا ہے سب چیزوں کو تجہیز و تکفین کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد میت کا جتنا مال بچتا ہے اس کو 3 حصوں میں کریں گے۔ ایک حصے سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر کسی میں اس کے لیے دوست احباب کے لیے وصیت کی، اس کو دے دی جائے گا۔ کسی نیک کام کے لیے کی، اس کے لیے اس میں خرچ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی اپنے قضا نمازیں روزوں وغیرہ کے حوالے سے وصیت کی ہے تو پھر اگر 1/3 سے جتنا مال ہو سکے وہ تو ادا کر دیا جائے گا، 1/3 سے جتنا ہو سکے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر اور بھی اس کی نمازیں باقی اور پیسے ختم ہو گئے تو اس میں گزشتہ مسئلہ ہی کی طرح ہوگا کہ اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور وہ اپنی رضامندی سے دینا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک وارث اگر کرنا چاہے وراثت تقسیم ہونے کے بعد وہ اپنے حصے سے کر سکتا ہے، لیکن اگر ورثاء میں نابالغ بھی ہیں تو پھر وراثت تقسیم کرنے کے بعد بالغ تو اپنے حق میں وہ وصیت نافذ کر سکتے ہیں، لیکن نابالغ کے مال سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ یتیموں وغیرہ کا مال کھانا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ وغیرہ میں وہ آگ بھرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 مسئلے سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، تو یہ مستحب ہے اور اس کو اختیار ہے، لیکن بہتر یہ کہ پورے ثلث کی وصیت نہ کرے بلکہ کم کرے، یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جس شخص کا کوئی وارث موجود نہ اور قرض بھی نہ ہو، وہ اگر سب مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، لیکن جس کے ورثاء ہوں یا قرض ہوں تو پھر اس کو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ اگر کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی 1/3 تک وصیت نافذ ہوگی، اس کے علاوہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو وصیت کے متعلق بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ کہ وصیت کی شرائط کیا ہیں، یعنی کن شرائط کے ساتھ آدمی وصیت کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے ذمہ اس قدر قرض نہ ہو کہ اس کو ادا کرنے کے بعد کچھ مال بھی باقی نہ رہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے ذمہ اس قدر قرض نہ ہو کہ اس کو ادا کرنے کے بعد کچھ مال باقی نہ رہے، کیونکہ وصیت جب بھی جاری ہوتی جب تجہیز و تکفین اور قرض ادا کرنے کے بعد مال باقی رہے۔ اگر کسی نے وصیت کی اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس صورت میں یہ وصیت باطل ہو جائے گی اور بے اعتبار ہوگی، کیونکہ پیسہ ہی نہیں بچا تو وصیت کیسے نافذ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آدمی وصیت کر رہا ہے بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ وصیت کے وقت زندہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی زید اپنے کسی رشتہ دار کے لیے وصیت کرتا جو وارث نہیں ہے، تو اس صورت میں وصیت ہو تو بس وصیت کے وقت وہ زندہ ہے وارث تو کافی ہے۔ اگر بالفرض وصیت کے وقت زندہ تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد مر گیا تو پھر اس کے ورثاء کو وہ وصیت شدہ جس مال کی وصیت کی ہے اس کے ورثاء کو مل جائے گا مرنے والے کی۔ یہ شرط نہیں کہ بس وہ ہمیشہ تک کے لیے زندہ ہو، بس وصیت کے وقت زندہ ہونا کافی ہے، اس کے بعد اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے ورثاء کو مل جائے گا مال۔ اور تیسری شرط اس حوالے سے یہ ہے کہ جس شخص کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ میت کا وارث نہ ہو، یعنی چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا وصیۃ لوارث، کہ کسی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اور وارث کے لیے وصیت درست اس وجہ سے نہیں چونکہ اس کو وراثت سے مال مل رہا ہے، اس لیے اس کے حق میں وصیت باطل اور وہ ناجائز ہوگی، باطل اور غیر معتبر ہوگی۔ البتہ یہاں پر بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور وہ کسی ایسے حق میں کسی وارث کے حق میں جو وصیت اس کو نافذ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ وصیت معتبر ہو جائے گی، چونکہ اس صورت میں تمام ورثاء اپنا حق اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہاں پر اسی کے ضمن میں 1-2 مسئلے اور بھی سمجھ لیں، چونکہ ہم نے پہلے یہ بات کی کہ جس کے لیے وصیت کی ہے وہ میت کا وارث نہ ہو، تو اس سے مزید 2 مسئلے یہ نکلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وارث تو کہلاتا ہے لیکن کسی دوسرے کی موجودگی کی وجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وصیت معتبر ہے۔ مثال کے طور پر کہ زید کا چچا بھی موجود ہے اور زید کا بھائی بھی ہے، چونکہ زید کا جو چچا ہے زید کے بھائی کی وجہ سے وہ محروم ہے
اگرچہ وہ وارث بننے کا امکان ہے کہ زید کا بھائی فوت ہو جائے پہ چچا وارث بن سکتا ہے، لیکن چونکہ فی الحال چچا و بھائی کی وجہ سے وہ محروم ہے، تو اس لیے ایسے وارث کی وجہ سے جو محروم بن ہو رہا ہو تو اس کے لیے وصیت کرنا یہ درست اور یہ جائز اور معتبر ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے وارث نہیں ہے اور اس کے لیے وصیت کر دی گئی، تو پھر وصیت کرنے والے کی موت کے وقت وہ وارث ہو گیا تو یہ وصیت باطل ہے۔ یعنی پہلے والے مسئلے میں تو بات کچھ اور تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی شخص وارث تو تھا لیکن وہ محروم بن رہا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے الٹ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے وارث ہی نہیں تھا، یعنی وارث نہیں بن رہا تھا، محروم تھا، لیکن اس کے لیے وصیت کر دی گئی، لیکن ہوا ایسا کہ وصیت کرنے والے کی موت کے وقت وہ وارث بن گیا۔ مثال سے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر زید کے باپ اور دادا دونوں زندہ تھے، یعنی زید کے باپ اور دادا دونوں زندہ ہیں۔ اب چونکہ باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا، اس لیے زید نے دادا کے لیے کچھ وصیت کر دی۔ اب بظاہر تو ایسا تھا کہ یہ وصیت جائز تھی، چونکہ دادا فی الحال وارث نہیں تھا، وہ محروم تھا باپ کی وجہ سے۔ ہوا ایسا کہ قضاء الہی سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے زید کی زندگی میں زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ کی جگہ دادا وارث بن گیا۔ اب وصیت جو کچھ اس کے لیے کی تھی وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ وہ شروع کے اندر پہلے وارث نہیں تھا، لیکن مرنے کے وقت وہ وارث بن گیا، اور اصول یہی ہوگا کہ وصیت وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کی وصیت کر رہا ہو وہ ایسی چیزیں جو تملیک یعنی مالک بنانے کے قابل بھی ہو۔ اگر مالک بنانے کے قابل نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس کی وصیت وغیرہ وہ درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ کسی جائز چیز کی وصیت کرے گا تو وہ نافذ ہوگی، ناجائز چیز کی، گناہ کی وصیت وغیرہ یہ نافذ نہیں ہوگی۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ کفن تجہیز و تکفین کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ وصیت میں کسی نیک کام کی وصیت کی تو وہ 1/3 سے پوری کی جائے گی۔ اسی طرح آدمی کے ذمے کوئی نمازیں، روزے وغیرہ رہ گئے ہوں جن کی ادائیگی زندگی میں نہ کر سکا ہو تو وہ بھی وہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کی ادائیگی کی بھی وصیت کر سکتا ہے، یعنی فدیہ دینے وغیرہ کی۔ یہاں تک تو ہمارے وہ 3 چیزیں وہ مکمل ہو گئی جو کہ وراثت کی تقسیم سے مقدم ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات ہمارا ہے وہ اس کا عنوان ہے کہ محروم اور محجوب کا بیان، یعنی جو چیزیں میراث اور وراثت پانے سے محروم کر دیتی ہیں تو ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ عام طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں، سراجی میں بھی 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور دیگر جو وراثت سے متعلق کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ 4 چیزیں اور 4 امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے وارث کو میراث نہیں ملتی، جن میں سب سے پہلی چیز ہے غلامی، دوسری چیز ہے قتل مورث، یعنی اپنے جس کا آدمی وارث بن رہا ہے میت اس کو قتل کرنے قاتل کو، اور نمبر 3 ہے اختلاف دین، مطلب دونوں کا مذہب الگ الگ ہو، اور چوتھی چیز ہے اختلاف دار، یعنی ملک الگ الگ ہوں، ایک مورث اور وارث کا ملک الگ الگ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں، اب ان میں سے ہر ایک کی ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے ذکر کی وہ غلام ہے۔ اب غلام کے بارے میں دونوں باتیں سمجھ لیں کہ نہ غلام کسی کا وارث بنے گا اور نہ کوئی غلام کا وارث۔ غلام کسی کا وارث اس لیے نہیں بنتا کیونکہ غلام جب کسی کا وارث بنے گا تو جو غلام کے پاس مال ہے آئے گا تو وہ غلام اس کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ مالک وہ ایک آقا بنے گا۔ تو اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ ایک اجنبی آدمی کو وارث بنایا جا رہا ہے جو کہ آقا ہے، تو یہ بات شرعاً بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غلام مر جاتا ہے تو کوئی اور غلام کا وارث اس لیے نہیں ہوگا چونکہ غلام کے پاس غلامی میں رہتے ہوئے جو بھی چیز آئے گی اس کا مالک آقا ہے۔ جب آقا مالک ہے تو غلام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کی جو وراثت میں تقسیم ہو سکے۔ دوسری چیز موانع ارث، یعنی میراث سے محروم کرنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے وہ قتل ہے، اور قتل کا مطلب ہے کہ اپنے مورث اور میت کو جس آدمی نے قتل کیا ہو تو قاتل کو بھی اس کو بھی وراثت سے مال نہیں ملے گا۔ اور قتل سے مراد وہ قتل ہے کہ
کسی بالغ وارث نے نابالغ کرے تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، کسی بالغ وارث نے اپنے مورث کو ظلماً مارا ہو اور ایسا مارا ہو جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہو، یعنی کسی بالغ وارث نے اپنے مورث یعنی میت کو ظلماً مارا ہو اور ایسا مارا ہوگا جس مارنے کی وجہ سے قصاص یا کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہو۔ اس طرح مارنے کی وجہ سے آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ کفارہ اور قصاص یا کفارہ لازم ہوتا ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہ ساقط ہو جائے تو پھر بھی وہ وراثت سے محروم ہونے کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ اگر باپ نے بیٹے کو مار دیا، اگرچہ یہاں پر قصاص اور کفارہ لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی تو باپ وارث نہیں بنے گا بیٹے کا۔ اب چونکہ تعریف کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جس قتل سے قصاص یا کفارہ لازم ہوتا ہو وہ قتل مراد ہے، تو کون سے ایسے قتل ہیں جن کے اندر کفارہ اور قصاص یا کفارہ لازم ہوتا ہے؟ تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ قتل عمد ہے۔ قتل عمد کی تعریف یہی ہے کہ کسی ایسی چیز سے، کسی ایسے آلے سے مارا جائے جو کہ تیز ہو، یعنی تیز یا دھاری دار آلے سے کسی کو مارا جائے اور ایسا آلہ ہو کہ جس سے اعضاء وغیرہ میں تفریق اور جدائی پیدا ہو سکتی ہو، مثلا تلوار یا تیز یا دھاری دار بھانس وغیرہ سے اگر کسی کو قتل کر دیا تو یہ قتل عمد ہے۔ اور قتل عمد سے قصاص، گناہ اور میراث، یہ تین حکم لگیں گے کہ آدمی پہ قصاص بھی لازم ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور میراث سے محرومی ہو جاتی۔ دوسرا قتل ہے وہ شبہ عمد ہے۔ شبہ عمد ہے کہ ایسی چیز سے مارا جائے جو کہ دھاری دار آلہ نہ ہو یا کم سے کم عام طور پر اس سے آدمی وغیرہ مرتا نہ ہو، مثال کے طور پر پتلی چھڑی ہو گئی، چھوٹا پتھر وغیرہ ہو گیا۔ اس قتل سے دیت وغیرہ، کفارہ اور میراث سے محرومی ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے قتل خطا ہے۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے کہ آدمی کسی ہرن وغیرہ یا کسی چیز کا شکار کر رہا ہے اور آگے مورث یعنی جو آدمی مرا وہ سامنے آگے غلطی سے اس کو تیر لگ گیا یا گولی لگ گئی، تو اس صورت میں قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں دیت، کفارہ اور میراث سے محرومی ہوتی ہے۔ تو یہ تین قسم کے قتل ہیں جن سے عام طور پر یہ اس طرح قتل کرنے سے آدمی وراثت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیچھے یہ بات تعریف میں آئی تھی کہ ایک بات کی وضاحت تو ہوئی تھی کہ نابالغ بچہ اگر مارے تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ظلماً نہیں مارا بلکہ مورث یعنی میت جب زندہ تھی تو اس نے حملہ کیا وارث پر، وارث نے اپنے بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس دفاع کرتے وہ اس نے مورث کو مار دیا، تو اس صورت میں وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا چونکہ ظلماً نہیں مارا۔ اور تیسری چیز ہے اختلاف دین۔ اختلاف دین کا مطلب دونوں کا مذہب الگ ہو۔ اصل میں اس والے کو اس سے تیسرے جو معنی ہے اس کو ذکر کرنے کی زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے، لیکن کیا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ کتاب میں یہ ذکر ہے، چونکہ یہ عام طور پر کافروں کے آپس میں ہے کہ اگر کوئی کافر وغیرہ مثال کے طور پر، بلکہ سوری یہاں پر مجھ سے یہ تھوڑا تسامح ہو گیا کہ وہ بات اختلاف ممالک اور وطن اختلاف دار میں تھی، اختلاف دین کے اندر تو اس کو تو یہاں پر ذکر کرنا وہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر اختلاف دین کا مطلب ہے اگر وارث مسلمان ہے اور مورث یعنی میت کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، خواہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، آتش پرست ہو، تو اس صورت میں اس کی میراث مسلمان کو نہیں ملے گی، بلکہ اگر اس کے کافر ورثاء موجود ہو تو اس کو دے دی جائے گی، اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذاہب ہے، مطلب دو وارث ایسے ہیں جو کہ کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہیں، تو اگر ان کا کیس کسی اسلامی عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر ان میں باہم میراث جاری کرائی جائے گی۔ مثال کے طور پر بیٹا یہودی اور باپ نصرانی ہے تو ان میں باہم میراث جاری ہوگی، لیکن کوئی ایک وارث مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے یعنی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس صورت میں مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اور چوتھی بات جو ہے جہاں پر وہ پہلے میں نے ذکر کر دی تھی کہ اختلاف دار۔ اختلاف دار کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ممالک و وطن، یعنی میت اور وارث کے ملک کا مختلف ہونا۔
یہ ابھی حقیقتاً بھی مختلف ہو سکتا ہے اور حکماً بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر ہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، دوسرا کافر ہے وہ پاکستان میں آ کر وہ بطور ذمہ یعنی کسی اسلامی ملک میں وہ ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، تو یہاں پر دونوں کا وطن الگ الگ ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اسی طرح اگر یہ تو حقیقتاً تھا، حکماً کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ ہے جو ٹیکس دے کر کسی اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، اور اسی اسلامی ملک میں اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار جو کہ امریکہ وغیرہ میں رہتا ہے وہاں پر آ کر امن والا وہ ویزا لے کر آ جائے، امن کے ویزے کے ساتھ، تو اس صورت میں اگرچہ دونوں کا ملک یہاں پر فی الحال ایک ہو گیا، ذمہ بھی اسلامی ملک میں رہ رہا ہے اور کافر بھی، لیکن چونکہ حکماً ان دونوں کا ملک الگ ہے، ذمہ وہ الگ ملک میں رہ رہا ہے اور وہ دوسرا الگ ملک میں، یہ اتفاقاً یہاں جمع ہو گئے۔ یہ بات اس میں یاد رکھیں کہ یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہے، بس اس کو چونکہ اس میں ہمارا کوئی آپس میں نقصان، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان چاہے ایک ملک میں رہ رہا ہو، دوسرا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں، ایک مشرق میں رہ رہا ہو، مغرب میں، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کافروں کا، اگر کوئی کافر آپس میں ہے اور وہ ان کا اگر ملک الگ الگ ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، باقی مسلمان چاہے دوسرے جس جگہ پر بھی ہوں تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 موانع آپ کے سامنے ذکر ہوئے جن کی وجہ سے آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 غلامی، نمبر 2 اپنے وہ مورث کو قتل کرنا، نمبر 3 اختلاف دین، نمبر 4 اختلاف دار۔ بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مشق بھیجی جائے گی۔ امید ہے کہ تمام طالبات ذوق و شوق سے مشق کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ مرتے دم تک دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم